ہم لوگ بھی نظر میں رکھتے ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خواتین و حضرات، سب سے پہلے آپ تمام سے معذرت. ہم لوگوں نے آج 8 بجے کا وعدہ کیا اور 10 بجے اب تو تقریباً 10:15 ہو رہے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں. دو طرح کی، پہلے ہماری اپنی کچھ شیڈیول کے اندر سے ہم وقت نہیں نکال سکے، اور اس کے بعد اب کنیکٹیوٹی ہماری بار بار خراب ہوتی رہی. تو دس از دا تھرڈ ٹائم وی آر کمنگ آن لائیو ایکچولی، ایون دو ابھی تمام کو شاید نہ بھی پتہ چلا ہو، لیکن تب بھی جو ہے وہ یہ ہم آ چکے ہیں خیر انشاءاللہ. اور اب یہ دوبارہ ایک ریگولر سیریز جو ہے مڈل پاتھ کی، یہ چلتی رہے گی. اس کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے اندر اب دراڑیں جو ہیں وہ کم آئیں گی. تو یہ ایک بنیادی آپ سب کے سامنے معذرت رکھنے کے بعد آج ہم لوگوں نے ریس ریلیشنز کے اوپر بات کرنی ہے کہ مختلف جو ریسز کے لوگ ہیں، جس کے اندر بلیک، وائٹ، براؤن، لاطینو، چائنیز، ایشین، جتنی بھی ریسز ہیں اس کی آپس کی کیا ریلیشنز ہیں اور ان کے پیچھے کا معاملہ عقدہ کیا ہے. ہم کیوں اس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی سٹوری جو آپ میں سے بہت حد تک لوگ جانتے ہوں گے، اور جس کے بارے میں ہم نے بات کرتے ہوئے اب کچھ دیر کر دی ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس دیر کی وجہ سے ہماری جو گفتگو ہے اس میں کوئی لغزش نہ ہو، اس میں کوئی کمی نہ ہو. ہماری کوشش ہوگی کہ ایک ڈیپ انالیسس آپ کے سامنے رکھ سکیں آف دا ہول ایشو. گزشتہ ماہ نہیں، اس سے ایک مہینہ پیشتر مئی کے مہینے میں مئی کی 25 تاریخ کو ریاست ہائے متحدہ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ایک سیاہ فام شخص، ایک بلیک انڈیویجول، جس کے اوپر الزام تھا کہ وہ ایک فیک کرنسی نوٹ ایک دکان پر دے رہا ہے. فیک کرنسی نوٹ یعنی کوئی ایسا بڑا معاملہ نہیں ہے، لیکن چلیں اگر یہ سمجھ بھی لیا جائے کہ شاید یہ شخص کوئی بہت بڑا کرمنل ہو، اس نے بہت بڑی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو. اس کو پولیس کو اطلاع دی گئی کہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ فیک کرنسی نوٹ یوز کیا گیا ہے. پولیس آئی، ان صاحب کو اپریہنڈ کیا، ان کو پکڑا اور پکڑ کے ان کو زمین پر لٹا دیا. زمین پر لٹانے کے بعد ان کی گردن کے اوپر گھٹنا رکھا ایک پولیس والے نے کہ یہ شخص جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھنے سے انکار چونکہ کر رہا تھا، تو ان کو لگا کہ شاید اس طرح سے وہ اس شخص کو اپنے قابو میں کر لیں گے اور اس شخص سے اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ حل کروا لیں گے، اور اس کے اوپر پولیس کا ایک جو ہے وہ دھونس بیٹھ جائے گی. یہ معاملہ کرنے کے لیے اس پولیس والے شخص نے جب جارج فلوئڈ نامی اس شخص کے گردن کے اوپر گھٹنا رکھا، تو وہ گھٹنا انہوں نے 2 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، 30 سیکنڈ کے لیے نہیں رکھا، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکھا. انہوں نے یہ گھٹنا 8 منٹ اور 46 سیکنڈ کے لیے اس شخص کی گردن پر رکھا. 8 منٹس اینڈ 46 سیکنڈز، جس کے اندر یہ شخص بار بار دہائی دیتا رہا کہ مجھے سانس نہیں آ رہا. اس نے بار بار یہ دہائی دی کہ مجھے جو ہے وہ نکلوا دو، مجھے اٹھا دو، مجھ سے بالکل سانس نہیں آ رہا، مجھے کوئی چیز محسوس نہیں ہو رہی اپنی، مجھے ہر جگہ درد ہو رہا ہے. یہ بار بار وہ کہتا رہا، لیکن انہوں نے نہیں اٹھایا، اور آخر کار اس کو نیم بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے اٹھا کر لے جایا گیا. لیکن لے جاتے ہوئے یہ بات سامنے آئی کہ ان شخص کی موت واقع ہو چکی ہے. اب اس ایک واقعے کے بعد، یہ واقعہ امریکہ کے اندر جو یہ نسلی فسادات ہیں، یہ جو نسلی معاملات ہیں، ان کی نہ یہ پہلی کڑی ہے نہ یہ ان کی آخری کڑی ہے. یہ اس سے پہلے بھی ایک لمبا سلسلہ ہے جس میں یہ پورا کا پورا یہ پورے کے پورے آپ کو معاملات ہوتے نظر آتے ہیں. کس طرح سے کالے لوگوں کے خلاف ڈسکریمنیشن ایک مسلسل طریقے سے کی جا رہی. اب اس کے اندر یہ ایک، ابھی ہم صرف امریکہ کی بات کر رہے ہیں. آج ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے کہ یہ جارج فلوئڈ کا مسئلہ چونکہ آخری مسئلہ بھی نہیں ہے، اس کے ارد گرد ہمیں اور بھی مسائل امریکہ میں نظر آتے ہیں. لیکن یہ ہمارے امریکہ کو بھی ڈسکس کرنے سے پہلے، آج ہمارے ساتھ صوفی صاحب دوبارہ سے موجود ہیں. ہم نے آج یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اندر ایکچولی یہ ریسزم کا کیڑا آتا کہاں سے ہے. کیونکہ یہ صرف امریکہ میں تو پیدا نہیں ہوا. ہمیں یاد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر یہ فرمایا ہوا ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تمہارے تقویٰ کے، تمہارے اعمال کے، تمہارے کیریکٹر کے. اس کی جیسے بھی ہم انشاءاللہ انٹرپریٹیشن کریں، آج صوفی صاحب سے ہم سمجھیں گے. پرابلم یہ آتی ہے، یعنی جس چیز کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ یعنی پرابلم تب بھی ایگزسٹ کرتا تھا
تب بھی حبشی لوگوں کو غلام رکھا جاتا تھا, یعنی حبشہ کے لوگ کہا جاتا تھا کہ افریقہ کے آئے ہوئے تو وہ غلام تھے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, فرعون کا جو ان کے فرعون کے ساتھ جو پوری کی پوری ان کے معاملہ چلا, اس کے اندر بھی ہمیں یہ بار بار نظر آتی ہے کہ کس طرح بلیک سلیو لوگوں کو ایک طبقاتی حساب سے ایک بہت نیچے کا حصہ وہ سمجھے جاتے تھے, وہ اتنا اوپر سمجھے نہیں جاتے تھے. تو لہٰذا یہ کالا اور گورا اتنا ہی پرانا مسئلہ ہے جتنا کہ ہم بطور انسان پرانے ہیں. یہ کیا کوئی انیٹ مسئلہ ہے؟ کیا ہم اندر سے ریسسٹ ہوتے ہیں؟ کیا ہم کسی کو بھی دیکھ کے اگر کسی کا رنگ ہو تو اس کے اوپر ریسسٹ ہو جاتے ہیں, یا پھر ہم یہ اپنی سوچ کے اندر جا کر بناتے ہیں؟ یہ تمام سوالات کے ہم نے آج جواب لینے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک انٹرو رکھ دیا, ہم یہاں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں صوفی شہاب ثاقب سے. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام خزیمہ. خیریت سے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر, اللہ کا شکر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو موضوع ہے اس اعتبار سے تو اس کی آپ نے امپورٹنس بتائی دی کہ ہمارے جو سوسائٹی کے اندر, خاص طور پہ امریکن سوسائٹی کے اندر جو ایشوز ریسنٹلی ڈیولپ ہوئے, آپ نے انسیڈنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کیا, جارج فلوئڈ کے انسیڈنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کیا. ایون ادروائز جو اراؤنڈ دا ورلڈ ہم نے ہسٹریز میں پڑھا, ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک کمیونٹی کو which were in no way had any differences from us, اس کو کس طرح ہم نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی, کس طرح ہم نے دبانے کی کوشش یا دبائی گئی. وہ اگر ہم نے نہیں بھی کی تو کسی طرح سے انسٹیٹیوشنل ڈسکرمنیشن کے تھرو دبائی گئی یا کسی اور پروسیس کے تھرو. تو ایسی کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ بلیک اینڈ وائٹ, ٹو وائڈ ویز جو ٹو سیپریٹ ایسٹ اور ویسٹ سے کنسیڈر کیا گیا, ایسے اس طرح سے کیوں کنسیڈر کیا گیا؟ اس کو اس کی امپورٹنس ہماری لائف میں کس حد تک تھی, اور اس کو آپ نے ایک انٹروڈکٹری نوٹ سے بتایا کہ اس کی اس ڈسکشن کو چوز کرنے کی امپورٹنس کیا ہے. خزیمہ, میں آپ کے سامنے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس کو اپروچ کرنا ہے اس پرابلم کو, تو اٹ میک سینس دیٹ وی ہیو ٹو سی کہ وائی ایٹ دا فرسٹ پلیس, سب سے پہلے ایسی کیا چیز ہے ان بلیک ان اٹ سیلف which makes it something which is disregarded, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے جو ناپسندیدہ ہے, جو ہمارے معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے. ہم اس کو اس نظریے سے دیکھتے کیوں ہیں؟ اب the history of it, as you said, کہ it's not about America, it's not about South Africa, it's not about just Pakistan or any other country in the world. یہ اور اسلام سے بھی پہلے جو آپ نے جس طرح تذکرہ کیا, یہ اسلام سے بھی پہلے اسی طرح سے ایک سوشل کلاس کے خلاف ایک طرح کا ہیٹرڈ ایگزسٹ کرتا تھا. تو جب یہ اتنی پرانی چیز ہے جس کو ہم ہسٹوریکلی اس کی ڈیٹ بھی ویلڈ ہمارے پاس, وی ڈو ناٹ ہیو اینی ڈیٹا فرام وچ وی کین ویلیڈیٹ دا ڈیٹ فرام وچ ڈسکریمنیشن اگینسٹ بلیک پیپل اسٹارٹیڈ. ہمارے پاس اس طرح سے اس کو ویلیڈیٹ کرنے کی, اس کو پروف کرنے کے ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں. تو ریزن کیا تھی اس کے پیچھے؟ میں اس کے اندر, چونکہ ہمیں آگے ہم ڈسکشن میں لا کی بھی بات کریں گے اور بھی ہم ایک انڈرسٹینڈنگ کی ایتھکس کی بھی بات کریں گے, لیکن یہاں پہ میں ایک سائیکولوجیکل افیکٹ جس کو ایون لائرز نے یوز کیا ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں فرام دا کانسیپٹ آف اسٹیریوٹائپس, فرام دا کانسیپٹ آف پریجوڈسز, کہ ہمارے ہیومن بینگس کے اندر ہم چونکہ جب پیدا ہوتے ہیں تو کچھ نیچر میں ایسی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, ہماری سراؤنڈنگس میں کچھ ایسی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں جن کو ہم پرسیو کر کے ان چیزوں کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہم اس کے خلاف پریجوڈسز, ہم ان کے خلاف ڈفرینسز آف اوپینین, ہم اس کے خلاف اسٹیریوٹائپس ڈیولپ کر لیتے ہیں. ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح سے چونکہ ماضی میں رہی, لہٰذا یہ چیز اس طرح سے ہی ہوگی. فار انسٹنس راجپوت قوم کے بارے میں, راجپوت آج کے زمانے میں تو آپ انہیں you may find it as a justice of high court, you may find them as cricket players, لیکن کسی زمانے میں چونکہ یہ قوم زیادہ تر جنگیں لڑتی تھی تو ان کے ایک اسٹیریوٹائپس ڈیولپ ہو چکے تھے کہ یہ جنگجو قوم ہے, ٹھیک ہو گیا, زیادہ تر یہ جنگیں لڑتی ہیں. تو these stereotypes were not common with Rajputs, اور اس طرح سے وومن کے خلاف stereotypes رہے کہ وہ صرف گھر تک رہتی ہیں, اور اس پہ پوری لیری الیگزینڈر is a famous writer in America, بہت فیمس رائٹر. he combines philosophy and psychology with law. ان کا ایک بہت امپورٹنٹ پیپر ہے اس میں کہ stereotypes اور prejudices are not always wrong, یہ کب ٹھیک ہوتے ہیں اور کب یہ رانگ ہوتے ہیں, انہوں نے اپنا ایک انالیسس اس پہ کیا ہے. آج کی یہ ڈسکشن ہے بلیک
نیس کے حوالے سے اور وائٹنس کے حوالے سے میں اس سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری لائف میں وین ایور وی ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ایز ایول، ٹو دا کانٹریری وین ایور وی ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ایز گڈ اور اسپرچل، تو ہمارے مائنڈ میں جو نقشہ آتا ہے اسپرچل اور اس طرح کی چیز کا، وہ ایک وائٹنس اور ایک اسپرچل چیز وائٹ کلر کی ایک ہمارے سامنے نقشہ کھینچا جاتا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں انلائٹنمنٹ کا جو رنگ ہے وہ سفید رنگ کے طور پہ نظر آتا ہے. بالکل. اور ہم دوسری طرف ایول ہمارے سامنے بلیک ایک طرح کے رنگ میں نظر آتی ہے. ہم نے جب اینجلز کا کہا گیا تو کہا گیا کہ دوزخ کے فرشتے کالے ہوں گے اور جو جنت کی ہوگی وہ فضا، جنت کے فرشتے وہ سفید ہوں گے. بزرگوں کو ہم وائٹ انٹائٹلمنٹ دیتے ہیں اور اسی طرح سے کالا جادو کیا جاتا ہے. بالکل اس طرح سے کیا جاتا ہے. پھر ایون کہ کچھ اور یہ خاص طور پہ جو کریٹیکل اسکالرز ہیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وی فائنڈ ان لینگویج دیٹ دیر آر سم ورڈز which show that inherently black or sometimes some other categories are considered as something which is subjugated. For instance, they say that whenever we say that something is being destroyed, وہ کہتے ہیں ہم it's blacked out. ہم یہ word use کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بلیک آؤٹ ہو گیا. بالکل اس طرح سے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں. اور بھی انہوں نے بہت سی ٹرمینالوجیز بتائی. تو ہم جب اس کو اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں سپیریورٹی، فار انسٹنس وائٹ ہاؤس کی ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ ایک بہت اچھا ہمارا مطلب ون آف دا بیسٹ ہمارا وہ انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ جس طرح پہ پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے تو اٹس نیمڈ ایز وائٹ ہاؤس. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سوشل کلچر کے اندر the word itself black is connoted with something which is bad. ٹھیک ہو گیا. White on the other hand is something with things which are considered good. ٹھیک ہو گیا. رائٹ. اب جب ہماری پرسپشن اس طرح سے ہے تو we have because we are human. Sir, you're cutting out. Use analogy. Hello? We use to relate things with each other. تو ہم نے کیا کیا؟ Yes, as human beings, can you hear me, Kuzama? Sir, yes, you were cutting out before, but I think you're back. Kuzama, can you? You're back online. Please continue. Okay. What I'm saying was that as human beings, we build we use analogy, we build relationships. ہم سے relate کرتے ہیں کہ since black is something that is bad, since white is something which is good, تو human beings میں بھی جو color ہے skin کا وہ جب black ہوگا تو ہم inherently اس کے خلاف ہمارے prejudices ہیں، ہمارے stereotypes ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ this is something which is black color is not beautiful. Black color, people with a black color are the ones who are not intelligent. People with black color are those who are not capable. White on the other hand, since they think کہ جی ہم ایسی کلر سے belong کرتے ہیں جو automatically ان چیزوں کو جو اچھی چیزوں کے ساتھ consider کی جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو اچھی چیزوں کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیتے ہیں. This happened for like centuries by centuries یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی اور ان کے ڈیولپ ہونے سے کیا ہوا کہ we realized that at the end the hierarchy of classes، جب کلاسز کی hierarchy ڈیولپ ہوئی تو اس کے اندر the lowest class was the one which was black. اس کے اوپر آپ چلے جائیں تو براؤن اسکن اور کی آتی ہے which is the middle brown، اور پھر the highest class which was considered as white supremacist جو گروپ جس کو فالو کرتا تھا that was known as the class of white people. ٹھیک ہے. انہوں نے اس اسٹیٹس کو کیا لیا کہ we are the most powerful. اور چونکہ slavery was something which is subjugated, which was something which was really bad، تو ہم نے اس کو lowest طبقے کے لیے اور رکھا اور اس کے اندر دیکھا کہ most of the slaves were black people. وہ اسی طرح سے چلا اور وہ ہماری سوسائٹی میں ایک انہیرنٹ فلا کے طور پر ہم نے ہیومن بینگس کے ساتھ اٹیچ کر دیا. اور ہم آگے ڈسکشن کو لے کے چلیں گے ڈسکریمنیشن کے اعتبار سے. ہم یہ دیکھیں گے کہ جب انسان کو آپ قدرتی for couple of years, let's work for 200 subjugated رکھتے ہیں، اس کے بعد even if you give them equal opportunity they are not mentally ready for it because you have discriminated against them for like thousands of years. صدیوں کی غلامی کمر توڑ گئی ہوتی ہے. ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ اس طرح سوری آپ کی بات سے میں نکال رہا تھا کہ صدیوں کی غلامی جب پہلے ہی آپ کی کمر توڑ گئی ہوتی ہے تو آپ کو اگر ایک دن کہا جائے کہ اچھا ہاں یہ آپ کو 2+2 کر کے ہم نے ایکوالٹی پہ لے آئے ہیں تو وہ دیٹ از ناٹ انف.
That's not enough, and that's not even possible. It's just layman's excuse, or it's just an empty way of saying things. صحیح ہے. So this is the ٹھیک background. ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. کی ضرورت ہے. Develop from things. اب آگے ہم ڈسکشن کو لے کے چلیں گے کہ ہم نے کانٹیکسٹ میں سے لے کے جائیں گے کہ ہماری سوسائٹی میں, آپ نے امریکہ کی بات کی چونکہ انسیڈنٹ ابھی جو ہے وہ میں ایک سیکنڈ بس اس میں بتا دیتا ہوں آگے تاکہ ہم اپنی ڈسکشن کو گراؤنڈ کریں. آئی ڈونٹ تھنک وی ہیو مچ ٹائم آئیدر بیکاز اٹس آلریڈی 10:30. تو ہم لوگوں نے اپنے دوستوں کے کچھ کوشچنز بھی لینے ہوں گے ساتھ ساتھ. لیکن اب ہم نے سر دو پرٹیکولر ایگزامپلس کی بات کرنی ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ ریسزم کو تھوڑا سمجھ سکے. ایک تو جو ابھی تک آپ نے سوال کیا ہے, اب اس میں چونکہ میرے پاس جو وہ جیمز بالڈون کی کچھ کوٹیشنز بھی تھیں, لیکن وہ میں آگے چل کے اس کو گراؤنڈ کروں گا اپنے کوشچن میں. لیکن اس سے پہلے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ آپ نے چونکہ برابر حقوق ہی نہیں دیے کسی کو, تو برابر حقوق نہ دینے سے آپ 2 صدیوں کے بعد جا کر کہہ بھی دو کہ آپ کو ہم نے برابری دے دی ہے, تو وہ ہوتا نہیں ہے. ان دس مین ٹائم وہ جو 200 سال کا لیٹس ہے یہ, یعنی ہم لوگ پیریڈ جس کی بات کر رہے ہیں, اس کے دوران جو یہ ڈسکریمنیٹڈ اگینسٹ کمیونٹی اٹ سیلف ہوتی ہے, یعنی ایک بلیک پرسن ان دیم سیلوز جو ہے, آپ کیا کہنا ہے, آپ کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کے اپنے اندر بھی جو ہے وہ اپنے اندر اپنے آپ سے نفرت پیدا ہو جاتی؟ کیونکہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے وہ وائرل ویڈیوز دیکھی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی, بلیک بچیوں کی پیاری پیاری, جو کہ اپنے آپ کو مرر میں دیکھ کے کہہ رہی تھی اپنی ماما کو کہ ماما آئی ایم اگلی. ٹھیک ہے, تو جس کے بعد اس کی ماما کو اس کو صحیح کرنا پڑا, بتانا پڑا کہ تم بہت پیاری ہو, تم بہت خوبصورت ہو, تمہارے بال اچھے ہیں, تمہارا ناک نین نقشہ اچھا ہے. تو یعنی یہ اتنا زیادہ انگرین کر دیا جاتا ہے ہمارے اندر کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بلیک کمیونٹی لیٹس سے وہ اپنے آپ سے بھی نفرت کرنے لگ جاتی ہے, یا ان کے اپنے اندر ایک سینس آف آئیڈینٹی جو ہے وہ ساتھ ساتھ اسٹیبلش ہوتا رہتا ہے؟ اس کی تھوڑی سی بات کرنے, پھر ہم نے امریکہ کی ایگزامپل کے اوپر بات کرنا ہے, امریکہ اور ساؤتھ افریقہ. ڈیفینیٹلی خزیمہ, آپ نے بالکل درست بات کی کہ جب یہ پریجوڈیسز ایک سوسائٹی میں کرتے ہیں, اور یہ تو جو ایشو آپ نے بتایا بلیک اینڈ وائٹنس کا, یہ تو چونکہ بلیک لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. اینڈ دیر از اے فیمس ویڈیو اباؤٹ اٹ given by محمد علی the boxer, اور اس نے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ I always used to wonder کہ why the things which are always considered bad are black. تو اب بلیک لوگ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ جی جب نیچر میں ہی اس طرح سے ایک چیز بلیک کو کنسیڈر کیا جاتا ہے بیڈ, تو وی آر ایونچولی بیڈ بیکاز وی آر ان دا سیم سوسائٹی. اور یہ بلیکنس کا جو ایشو ہے یہ تو اس طرح سے ایون انگریو ہو جاتا ہے. لیکن آپ اس کے اندر اگر آپ بلنگ کا کانسیپٹ دیکھ لیں تو اپنے اسکول میں اگر ایک گروپ دوسرے بچے کو بلی کرتا ہے کہ یو آر ناٹ کیپیبل آف ڈوئنگ دس, تو ایون اف دیٹ چائلڈ از دا بیسٹ پرسن ہو از کیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ تھنگ, وہ ایونچولی اپنی کوالٹی لوز کر جاتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیٹ از بلنگ از سم تھنگ وچ از جسٹ سمتھنگ وچ از آرٹیفیشیل وچ ڈزنٹ ایگزسٹ. اس کیس میں چونکہ وہ نیچے ایسے ہم رہ رہے ہوتے ہیں کلچر کے اندر, اور on the other hand we are facing discrimination from institutions, from white supremacists, from other organizations. تو eventually یہ اس طرح سے انگریو ہو جاتی ہے لوگوں کے اندر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ we are inferior to other beings. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, اب امریکہ کی ہم اس میں بات کر لیں. امریکہ کی تھوڑی سی آپ ہمیں اوریجنل ہسٹری دیں کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا, بیکاز ہمیں تھوڑی سی اس بات کا یہ اندازہ ہے. چلو میں اس کو گراؤنڈ کر دیتا ہوں, میں اس کے ساتھ اگلا سوال لیتا ہوں کہ بیسکلی امریکہ بطور جزیرے کے ایک موجود تھا جس کے اوپر صرف اور صرف وہاں کے نیٹو امریکنز جو تھے وہ وہاں کے لوگ رہتے تھے, جن کو شروع میں آ کر جو ہے وہ ایک نام دے دیا گیا ریڈ انڈینز کا, بعد میں اس کو چینج کر کے خالی انڈینز کر دیا گیا, یہ سوچ کے کہ وہ بھی انڈینز کی طرح ایک لوگ ہیں, انڈینز کی طرح کے. خیر, تو وہ نیٹو امریکنز وہاں پر رہتے تھے. تو یہ اینگلو سیکسن جو ہمارے پروٹیسٹنٹس ہیں, یعنی جو یورپین گورا سفید فام لوگ ہیں, یہ لوگ مختلف اپنے کانکوسٹ کرنے کے لیے ان لوگوں نے امریکہ کا رخ کیا ٹریڈ کے لیے, ساؤتھ امریکہ کی طرف گئے. ساؤتھ امریکہ سے الٹیمیٹلی یہ لوگ نارتھ امریکہ پہنچے. نارتھ امریکہ جا کے ان کو بہت زیادہ علاقے نظر آئے کہ جہاں رہا جا سکتا ہے, یہاں پر تمام لوگ جو ہیں وہ ایک نئی دنیا بسا سکتے ہیں. وہاں انہوں نے الٹیمیٹلی رہنا شروع کر دیا, اور بہت ساری ڈفرینٹ جو یورپین نیشنلٹیز ہیں اس کے لوگ آنے لگ گئے. فرینچ آئے, پورچوگیز آئے, اٹالین آئے, یہ تمام لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ یہاں پر ان کی شپس کے اندر آ کر لوگ یہاں سیٹل ہونا شروع ہو گئے. یہی لوگ جو ہیں ایٹ دا سیم ٹائم جب یہ امریکہ آ رہے تھے, انہی وقتوں کے دوران یہ لوگ نیچے یورپ سے نیچے افریقہ کی طرف بھی جا رہے تھے, یہ افریقہ کو بھی جا کے کالونائز کر رہے تھے, وہاں پر بھی جا کر
یہ ٹریڈ کر رہے تھے. وہاں پر جا کر ان کو لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نظر آئی کہ جو وہاں رہ رہی ہے, اپنی زندگی گزار رہی ہے, فارمنگ کر رہی ہے چیزیں. ان کو پھر ان لوگوں نے وہاں پر مٹیریلی, فزیکلی, ایموشنلی ٹارچر کرنا شروع کیا اور اس سبجوگیٹ کرنا شروع کیا. ان لوگوں کو قبضہ کرنا شروع کیا, ان کے مردوں کو اور عورتوں کو اور بچوں کو تمام کو ریپ کرنا شروع کیا. ایک یعنی ٹارچر کا ایک پورا کلچر ہے جو شروع ہو گیا اس کانکوسٹ کے ساتھ. اس کے بعد پھر ان کو بیڑیاں لگا کے ان سب کو جو ہے وہ ان کے ہاتھ باندھ کے جانوروں کی طرح, بلکہ جانوروں سے بدتر طرح جو ہے ان سب کو شپس میں ڈالا گیا ایک دوسرے کے اوپر. یعنی بندے کے اوپر بندے کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. یعنی آپ اگر اپنے گھٹنے اپنے جسم سے ملا کر بیٹھ جائیں, اتنی کم جگہ کے اندر لوگوں کو پھنسا کر یہاں سے امریکہ ٹرانسپورٹ کیا گیا. اس ٹرانسپورٹ کے دوران بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی, بہت سارے لوگ اسی کے اندر جو ہے وفات پا گئے. پھر جو باقی لوگ بچے اور بچ کر جو ہے وہ امریکہ میں آئے, ان سے جو ہے وہ وہاں پر لیبر کا کام لینا شروع کیا گیا. یعنی ان کو اپنے دیہاتوں کے اندر, اپنی فیلڈز کے اندر بطور کسان بغیر کسی پے کے ان سے کام کروانا شروع کر دیا گیا. اور اسی طرح یعنی ایک یہ پورا کا پورا یہاں سے کلچر ڈیولپ ہوا جس میں آہستہ آہستہ انہی لوگوں کو سلیو بنا کر مار دیا جاتا, ان کو کوڑے لگائے جاتے, کسی کو گولی مار دی جاتی, عورت ریپ کر دی جاتی. اور یہ چیز جو ہے وہ تقریباً 200 سال جو ہے وہ اگلا چلتی رہی. جس وقت یعنی امریکہ کی لڑائی ہوئی یو کے کے ساتھ, یعنی انگلینڈ کے ساتھ, جو وار آف انڈیپینڈنس ہوئی, اس کے نتیجے میں جب بن گیا امریکہ بطور ایک نیا ملک بنا 1776 کے اندر, 1776 کے اندر آ کر جب بنا, تب بھی جن لوگوں نے نیا ملک بنایا تھا وہ سارے سلیو اونرز تھے. ان سب نے ایک بڑا مشہور جو ہے وہ ایک ڈاکیومنٹ امریکہ میں کہا جاتا ہے جس کا نام ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس ہے, جو ان کے قانون میں آپ سمجھ لیں آئین میں وہ حیثیت رکھتا ہے جو ہمارے ہاں قرارداد مقاصد رکھتی ہے یا آبجیکٹیو ریزولوشن پریمبل ہے وہ ان کی کانسٹیٹیوشن کا, اگر ہم اس کو ایسے سمجھ لیں جی. جس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ تمام دیٹ آل مین آر کریٹ وی ہولڈ دیز ٹروتھس ٹو بی سیلف ایویڈنٹ دیٹ آل مین آر کریٹڈ ایکول. تو انہوں نے یہ کہا کہ تمام مرد جو ہیں وہ ایکول بنائے گئے. ظاہری بات ہے عورتوں کو تو اس کو کون ہی پوچھتا کہ یہ ان کو برابری میں ہم نے لے کے آنا ہے, لیکن اس میں بھی ایک انہیرنٹ بات یہ تھی کہ تمام سفید مرد جو ہے وہ برابر بنائے گئے. اور اس میں بھی ایک ٹاپ کوالٹی آ گئی کہ وہ مرد جو کہ لینڈ اونرز ہوں گے, جو کہ سلیو اونرز ہوں گے, وہ پھر ذرا زیادہ ایکول ہو جائیں گے. تو اس کے بعد پھر ایک وار آف انڈیپینڈنس کے بعد پھر ایک سول وار تک معاملہ چلا 1865 تک, جس کے اندر دوبارہ لا کر اس وقت تک سلیوری قائم رہی اور امریکہ میں آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئی, نارتھ کی اور ساؤتھ کی. بڑی سٹیٹس, بڑی ریاستیں ایک طرف ہو گئیں, چھوٹی ریاستیں ایک طرف ہو گئیں. بڑی ریاستوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ چونکہ سلیو سے کام لیتے ہیں, ان کو جو ہے وہ ان کی اونرشپ میں آتا ہے, ان کی فیلڈز ہیں. یہ پورا کا پورا مسئلہ, اس کے اوپر ان لوگوں نے آپس میں یعنی جنگ ہو گئی اور الٹیمیٹلی جنگ کے اندر ابراہم لنکن نے وہ جنگ جیت لی, یعنی چھوٹی ریاستوں کے نام پر جیت لی, جس کے بعد سلیوری کو ایبولش کر دیا گیا 1865 میں. اور کہا گیا کہ کسی شخص کو, اس سے پہلے ان کو 3/4 میرے خیال سے 3/4 ہی تھا کہ وہ ان کو دیے گئے حقوق بنسبت ایک گورے انسان کے, یعنی 3/4 وہ تھے اور اس کے نسبت ایک پورا جو ہے وہ گورا انسان تھا. یعنی اس طرح سے ڈسکرمنیشن رکھی گئی. اس کے بعد 1865 کے اندر یہ جنگ ہونے کے بعد ان کو سلیوری ایبولش کر دی گئی, لیکن تب بھی 1865 کے بعد بھی مختلف سپلنٹر گروپس, لوگوں کے اپنے گروپس جن کے اندر ریسزم رچی بسی تھی, ان لوگوں نے مختلف ایکسٹریمسٹ طریقے سے ان کو مارنا شروع کر دیا. جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ وائٹ سپریمسٹ کا ایک کلو کلکس کلین کے نام سے ایک گروپ سامنے آتا ہے, جو کہ سفید ہوڈیز پہن کر اس کے اندر سے وہ اپنی آنکھوں کی جگہ نکال کے ان لوگوں نے جا کر کالے لوگوں کے گھر جلائے, ان لوگوں نے ان کی پراپرٹیز جلائیں, ان لوگوں نے لوگوں کو جلا دیا, لوگوں کو جو ہے وہ سنگسار کیا, ان کو درختوں سے لٹکا کر ان کو جو ہے وہ مارا پیٹا. سو مچ سو کہ یہ اگلا پورا 100 سال یہ جنگ چلتی رہی, جس کے اندر ہی کانسٹیٹیوشنل سٹرگل بھی شروع ہو گئی, آئینی سٹرگل, لیگل سٹرگل بھی شروع ہو گئی. مختلف کیسز یو ایس سپریم کورٹ کے اندر آ کے ریزالو ہونا شروع ہوئے. اب سر یہاں سے میں نے کانٹیکسٹ ایک دینا تھا یہاں تک سارا. یو ایس کانسٹیٹیوشن کی ذرا بات کریں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر پہلے یہ تھا کہ آل مین آر کریٹڈ ایکول, پھر جو ہے وہ کچھ رائٹس لائے گئے اور کہا گیا اچھا یہ باقی لوگوں کے رائٹس بھی اس میں شامل ہیں. پھر اس کے اندر جو ہے وہ یہ کالوں کو برابری کے لیے بھی حقوق دے دیے گئے. اب ہم بیفور 1965
1965 سے پہلے تک کا ذرا کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل بتائیے کہ امریکہ میں ریس کا معاملہ کیسے دیکھا جاتا رہا ہے؟ حذیمہ، ہسٹری آف سیگریگیشن، ہسٹری آف سلیوری جس طرح سے آپ نے بیان کی، تو یہ ایک بڑی سے کہتے ہیں اٹس فلڈ ود اینگوش، اٹس فلڈ ود ٹریجڈیز، سفرنگز. آپ اس کو دیکھیں، آپ نے شپمنٹس کا ذکر کیا، ان کو تکلیف مختلف قسم کی دی گئی، ان کو مارا جاتا گیا، ان کو کھانے کو نہیں دیا جاتا تھا. تو ایک بلیک کمیونٹی کے خلاف وہ پورا ایک پروسیس چلا. پھر امریکہ کے اندر انہوں نے انڈیپینڈنس حاصل کی. انڈیپینڈنس کے بعد بیکاز دے سیڈ دیٹ وی ہیو آل مین آر ایکول، تو اس گائز کے اندر، اس کے پورے کلاؤڈ کے اندر انہوں نے پھر اس کو پوری کمپین چلائی. دا گراؤنڈ بریکنگ لا وچ کیم ان امریکہ، اور میں کہتا ہوں کہ وہ کانسٹیٹیوشن سے کیس کا وہ ایک مینڈیٹری پارٹ ضرور بنا، لیکن اٹ واز argued much before that was Civil Rights Act. Civil Rights Act. So Civil Rights Act was the major act جس کے اندر discrimination کو first of all point out کر کے کہا گیا کہ they are separate categories against which discrimination will not be acceptable because the court qualifies them as equal. Because not the court, the law qualifies them as equal. اس کے اندر ریلیجن کو کوالیفائی کیا گیا، نیشنل اوریجن کو کیا گیا، اور ریس واز ون آف دا فیکٹرز ایز ویل. وہ گراؤنڈ بریکنگ جو تھی پروویژن، اس گراؤنڈ بریکنگ پروویژن سے یہ پورا جو اسٹرکچر تھا جس کے اندر یہ بلیکس کو کیا جاتا تھا، سبجوگیٹ کیا جاتا تھا، وہ ایون آفٹر دا سلیوری اینڈیڈ ایز یو پرووائڈیڈ دا ہسٹری، اس کے باوجود جو ان کو کسی طرح سے ڈسکریمنیٹ کر کے کسی طرح سے انہیں دبایا جاتا رہا، اس پروویژن کو یوز کر کے دے اسٹارٹیڈ ٹو کم فارورڈ. اور لیکن سر دا فیکٹ از کہ گراؤنڈ ریئلٹیز ور ویری ڈفرینٹ. ایون ان آپ نے جس طرح بات کی کہ وہاں پہ جو تھا، جو اسٹرکچر تھا ان کا سوشل، ایک ہائر لیول پہ وہ لاز کریٹ ہو رہے تھے. پہلے آل مین پر ایکول کی آئی پروویژن آئی، پھر اس کے بعد ہی میں نے سول رائٹس ایکٹس کی بات کی، لیکن گراؤنڈ لیول میں ریئلٹیز واز ویری ڈفرینٹ. Black men or women were segregated. They were continuously segregated in different departments, and there are many laws which provide those provisions. For instance, I went through one of the constitution of one of the states, because if you know تو پہلے یہ states کے الگ constitution ہوتے تھے. بالکل تو اس کا نیو یارک کا الگ constitution تھا، ان کے الگ الگ constitutions تھے. I will just recall, I think the Constitution of California categorically said that it will not be discrimination اگر آپ کسی بلیک کے خلاف تو نہیں کہیں گے، اگر آپ کسی بلیک کو سیپریٹ کرتے ہیں on the basis of education. ٹھیک ہو گیا. Moreover, it also categorically stated that if someone from white wants to marry black, that white person will not be allowed to do so. And similarly, if black wants to marry white, he or she will not be allowed to do so. And these two races were kept separate. The law was on one side giving the equality between two structures, but on the other side آپ اس کی provisions دیکھ لیں اگر different states کے constitutions کی، تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر provision exist کرتی تھی جو ایک segregated structure کو چلاتی تھی. یعنی separate but equal کا جو ہے وہ چلا. جی اگر آپ، میں چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ اس کی انٹروڈکشن آپ کر دیں، میں ان پھر کیسز کی. اچھا، کیونکہ دیکھیں نا، میں تھوڑی سی بات وہی ہماری جو کانورسیشن چل رہی ہے کہ یہ ڈفرینٹ کیسز اگلے پورے 100 سال تک جو ہے 1865 سے لے کر 1965 تک مختلف اوقات کے اندر مختلف چیزوں میں آتے رہے. مثلاً ایسے ریسٹورنٹس تھے جو کہ کالے لوگوں کو کھانا سرو نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایسے اسکول تھے جن کے اندر گوروں کا اور کالوں کا اکٹھا پڑھنا منع تھا. ان کے کالوں کے اسکول علیحدہ تھے اور گوروں کے اسکول علیحدہ تھے. اور یہ جو ہے وہ ایک پوری کی پوری لمبی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک تحریک چلتی رہی. لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوتے رہے. الٹیمیٹلی لوگوں کو سپریم کورٹ تک جانا پڑا، جس کے اندر پہلے آپ پلیسی ڈسکس کرنا چاہیں گے یا سیدھا براؤن کو کی بات کریں گے؟
میرے خیال میں پلیسی از ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس. چلے دو کیسز جو ہمارے سامنے آتے ہیں سیپریٹ بٹ ایکول کے اور اس کے بعد سیپریٹ بٹ ایکول کے خاتمے کے, وہ پلیسی ورسز فرگسن ہے. سر بتائیں کیا اس کیس کے اندر جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہم نے ہولڈ کیا ہے؟ پلیسی ورسز فرگسن کے اندر انڈورس کیا گیا تھا, سپریم کورٹ نے انڈورس کیا تھا the concept of separate but equal. انہوں نے کہا تھا کہ separate but equal is not unequal. Basically this goes back in the roots of what equality is. Equality is legal philosophers have stated that equality is an empty concept which is only used for the purposes of normative criticism. Equality itself ایک ایسا concept تھا جس کو courts نے, philosophers نے, jurists نے differently interpret کیا. Even کہ Aristotle ہمیں ہم ہر چیز کی فلسفی ہم وہاں سے ڈرائیو کرتا ہے, ایٹ لیسٹ ویسٹرن سوسائٹیز اس کو وہاں سے ڈرائیو کرتی ہیں. لیکن Aristotle used to consider women and slaves inferior because he used to say they were not equal. That's why they should be considered inferior. تو equality کا concept اس کا نزدیک تھا کہ equals should be considered equal and others should not be considered equal. اکوالٹی کے اندر جو پوری جو ایک بحث تھی کہ اکوالٹی ہوتی کیا, از اکوالٹی اباؤٹ رائٹس, از اکوالٹی اباؤٹ اپارچونٹی, از اٹ اباؤٹ ٹریٹمنٹ, از اٹ اباؤٹ ریزلٹس, اور واٹ ان دا کیسز کہ وہ آپس میں جب کانٹراڈکٹ کریں تو اس وقت اکوالٹی کیا ہوتا ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ اے ویری سلیو کانسیپٹ کہ ہم اس میں کیا ہوتا ہے اسٹریٹ فارورڈ کانسیپٹ. میں نے اس کو بتایا اس لیے کیونکہ پلیسی ورسز فرگسن میں جو ایشو ڈیولپ ہوا وہ ایشو یہ تھا کہ کورٹس کے سامنے یہ رکھا گیا کہ if let's suppose me, I'm sitting in Lahore, if I'm given some facilities in Lahore and Khuzaima is given some other facilities, let's suppose in Karachi, but we are separated by provinces and he's sitting in some other province, تو کیا اس سچویشن میں although we are giving same opportunities, although we are given almost same everything, کیا ان کو separate رکھ کے آپ اگر equal divide کریں تو will it be overall equal or not. تو پلیسی ورسز فرگسن میں کہا گیا کہ آپ بلیک اینڈ وائٹ کو اگر آپ سیم ڈفرینٹ اسکولز میں رکھیں اور ان کو سیم فیسلٹیز پرووائڈ کریں, سیم ٹیچنگ اسٹاف کو ان کا کوالٹی ہو, اسی طرح سے آپ بسز میں اگر بلیک کو ایک سیپریٹ رکھیں وائٹ سے, تو ایونچولی دس ول ناٹ فال ان دا براڈ کیٹیگری آف پلیسی ورسز ان دا ایشو آف انیکوالٹی. اور ہوا یہ تھا کہ ایک جو تھا پلیسی واز اے پرسن جسے بس میں اس نے کہا تھا کہ میں وائٹ کے ساتھ بیٹھوں گا, مجھے اس پہ اعتراض ہے. تو وہ کورٹ میں گیا تو کورٹ نے اس کو پوری بات میں کہا کہ نو دس از ناٹ پاسبل, ایون اف یو آر سیپریٹ یو کین بی ایکول. تو وہ ایک ایکوالٹی کا انہوں نے نیا کانسیپٹ نکالا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ایون if black community is kept different, they are kept separate from white people, we will consider them equal. ٹھیک ہو گیا؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کوئی پلیسی ورسز فرگسن میں تھوڑی سی اگر اور تشریحات کرنی نہیں, آپ اس کو آگے جو ہے وہ براؤن ورسز بورڈ آف ایجوکیشن میں کیسے یہ چیز بدلی, اس کی ذرا ہمیں بتائیے. بالکل, براؤن ورسز بورڈ آف ایجوکیشن میں the issue was about education in which it was pointed out کہ if you are firstly کچھ ایشوز تھے وہ سوشل ایشوز تھے. Social issues کیا تھے کہ there were states in which there were more black people and there were states in which there were more white people. ٹھیک ہے. Then there were societies there were more black people and then there were societies in which there were more white people. جو societies تھی جس میں black community exist کرتی تھی وہ چونکہ ڈویژن آف پاور کے بعد کچھ اسٹیٹس کے پاس پیسے کم تھے, کچھ اسٹیٹس کے پاس پیسے زیادہ تھے, تو ایونچولی ایسے ایشوز رونما ہونے شروع ہو گئے کہ جس کے اندر جب اسٹیٹس کے پاس اس طرح کی فیسلٹیز ہی نہیں تھی تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہاں کی جو ایجوکیشن کے اسکولس تھے جتنے بھی تھے ان میں انہوں نے فنڈنگ شروع کی which ایونچولی لیس فنڈنگ دین دوز اسکولس جہاں پہ وائٹ لوگوں کو فنڈنگ ملتی تھی. جب اس طرح سے ہونا شروع ہوا تو ان کو ایجوکیشن کی جو تھی اس طرح سے وہ پرووائڈ نہیں کی گئی جس طرح سے دوسروں کو پرووائڈ کی جانے لگ گئی. اب اس میں ایشو یہ ہے کہ there was a black person جس نے اس کو چیلنج کیا کہ جی دس بورڈ آف ایجوکیشن جو یہ پورا ہمارا ایجوکیشن کے اندر سیگریگیشن کا کانسیپٹ ہے جو ہمیں الگ الگ کیا گیا ہے, سیپریٹ کیا گیا ہے, دس از انکانسٹیٹیوشنل, یہ ایکوالٹی کے خلاف ہے. وہی جو پلیسی ورسز فرگسن میں ایشو ڈیولپ ہوا تھا اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وی انڈورس دس کانسیپٹ. وہی براؤن ورسز بورڈ آف ایجوکیشن میں کہا گیا کہ جب یہ ایشو ریز کیا گیا تو پھر سپریم کورٹ نے دوبارہ اس کو اوور تھرو کیا اور ایونچولی انہوں نے ریئلائز کیا کہ وی ور رانگ وین وی گیو دیٹ ججمنٹ.
اور اس کو پھر ریویو کر کے انہوں نے کہا کہ دس از ایکچولی این ایشو آف انیکوالٹی اینڈ ڈسکریمنیشن. تو اس کو انہوں نے ریویو کیا. اچھا اب جی بتائیے. جی آپ کریں بات. میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, ہماری ڈسکشن جو ہے وہ اب چونکہ امریکہ میں اتنی گراؤنڈ ہو گئی ہے, لیکن اس میں بھی ابھی چونکہ خاتمے کی طرف نہیں آ رہی. ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ سیگریگیشن کی ایک پوری کی پوری ہسٹری تھی. اب یہ والی ڈیسیجنز آنے کے بعد بھی, یہ ٹیکسس کی ڈیسیجن تھی, اس کے بعد بھی ٹیکسس کے بارے میں, اس کے بعد بھی ابھی ڈسکرمنیشن کم نہیں ہو سکی, جس کے نتیجے میں پھر مختلف موومنٹس نے سر اٹھانا شروع کیا, جس میں سول رائٹس موومنٹ جو ہے وہ سب سے بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر بنا, جو مارٹن لوتھر کنگ نے جس کو اسپیئر ہیڈ کیا, لیڈ کیا بطور ایک وکیل کے, اس کے لیڈر کے, پاسٹر کے, اس میں سامنے رہے. الٹیمیٹلی وہ قتل کر دیے گئے. انہی کی ایک اسپیچ جو ہے وہ آئی ہیو اے ڈریم اسپیچ ہم سب کے سامنے موجود رہی. اسی طرح میلکم ایکس نے جو ہے وہ پہلے نیشن آف اسلام کے تھرو اور اس کے بعد اپنے ذاتی پلیٹ فارم سے ریس کو بار بار چیلنج کیا, پوری دنیا میں چیلنج کیا, آکسفورڈ یونین میں چیلنج کیا کہ کس طرح جو ایک ریاست ہے وہ ریاست ہی جب جبر کی بنیاد پر قیام میں آتی ہے, وہ قائم کی جاتی ہے, تو اس میں اندر کا جو اس کے اندر رہنے والا شخص ہے اس کے پاس کوئی اور طریقہ کار نہیں بچتا سوائے جو ہے وہ وائلنٹ ہونے کے, تاکہ وہ اپنی بات جو ہے وہ ان تک پہنچا سکے. کیونکہ ریاست تو یہی کہے گی کہ نہیں بھائی جو وائلنس کرے گا اس کو مارے گی, اور خود بھی وہ یہ 8 منٹ 46 سیکنڈ تک ان کے جو ہے وہ گردن کے اوپر گھٹنا رکھ کے اس کو مار رہی ہوتی ہے. تو ایک وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. اور اسی کے ساتھ اسی طرح یعنی اس کے آگے ایک اور ہمارے پاس رائٹر آئے جیمز بالڈون, جس نے ہمیں بار بار یہ والی بات بتائی کہ جب تک جو ہے وہ یعنی آپس میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہ جب تک ایک بلیک مین کی بلیک مین کے ساتھ سولیڈیرٹی کریٹ نہیں ہوگی اور وہ ان فیس آف وائٹ اپریشن جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوگا یہ کہنے کے لیے کہ یہ جو ظلم ہے یہ ظلم ہے, اور اس چیز کا پرواہ کیے بغیر کہ اس کا جو ہے وہ کیا نتیجہ نکلے گا, تب تک جو ہے وہ آپ کسی تبدیلی کی بات بھی نہیں کر سکتے. یعنی آپ نے صرف آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا ہے, آپ نے اس کے خلاف ایکچوئل جو ہے وہ پراپر اسٹرگل کرنی ہے. اور کس طرح سے پورے کے پورے یہ ایک پریشر کا پورا طریقہ کار ہے جو آپ کے اوپر لے ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. اچھا سر, یہ ہماری جو ہے وہ سیگریگیشن کی ڈسکشن تھی, یہ ابھی تک اسی طرح جاری ہے. اس میں ایک ہم نے ساؤتھ افریقہ کی, یہ امریکہ کی ڈسکشن ہم یہ یہاں پر رکھ دیتے ہیں کہ آج 2020 میں بھی یہ معاملہ پوری طرح حل نہیں ہوا, اور بلیک لائیوز میٹر کی اس میں میں کچھ لیٹسٹ اس میں آرگومنٹس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایون ان امریکہ کہ جب یہ ڈیسیجن ہو گیا تو یہ چونکہ لیگل پرسپیکٹو میں اس میں ہارورڈ لا اسکول which is considered one of the best, actually the best school in the entire world, اس کے اندر بھی ایک پراپر کمپین اس کے خلاف چلی کہ even the law school is filled with white people. اور آکسفورڈ اور کیمبرج کا تو تھا ہی مین یہ کہ they used to discriminate on the face against women and black people in the past. تو اس کے اندر پھر لیگل اسکالرز آئے, جیسے گارڈن میں one of them is گارڈن, انہوں نے کہا کہ لیگل ڈسکورسز آر ڈسکورسز آف پاور. پھر انہوں نے اینالائز کرنا شروع کیے لاز, اور ہمارے اگر کوئی ریڈرز اس میں لا کے ریڈرز ہیں تو اس میں دیر آر ویری فیمس آرٹیکلز. فار انسٹنس ایلن فریمن کا ایک آرٹیکل ہے, اینڈ ہی ہائی لائٹس دس کانسیپٹ آف ایون ان سول رائٹس ایکٹ میں انہوں نے پورے سپریم کورٹ کے جو ہے اس کانسیپٹ کو کہ انہوں نے کس طرح سے لا کو ایون آفٹر براؤن ورسز ایجوکیشن اس کو اینالائز کر کے انہوں نے کہا کہ ان کے آرٹیکل کا میں آپ کو نام بتاتا ہوں جو کہ بڑا امپورٹنٹ, لیجیٹمائزنگ ریشیل ڈسکریمنیشن. ٹھیک ہے کہ یو آر ایکچولی لیجیٹمائزنگ, یو آر گیونگ وے فار ریشیل ڈسکریمنیشن تھرو اینٹی ڈسکریمنیشن لا. کہ آپ ایک ایسا لا جو اینٹی ڈسکریمنیشن ہے, جو بنا کر رہا ہے ڈسکریمنیشن سے اگینسٹ بلیک پیپل, جو اس کو روکنے کے لیے ہے, لیکن وہ صرف دکھاوے کے لیے اس طرح کا لا, لیکن آن دی ادر ہینڈ اٹ از اٹ سیلف گیونگ روم to racial discrimination, not just giving room, it is legitimizing discrimination. اور ان کی ایک فیمس اسٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ as surely as the law has outlawed racial discrimination, it has affirmed that black Americans can be without jobs, have their children in all black, poorly funded schools, have no opportunities for decent housing, and have very little political power without any violation of anti-discrimination law. اور اس کے اندر پھر انہوں نے اس کو فردر کیٹیگرائز کیا کہ اینٹی ڈسکریمنیشن لا جو ایون یو ایس میں ابھی ایگزسٹ کرتا ہے, اٹ از بیسڈ آن 2 پرسپیکٹیوز. انہوں نے ڈیوائڈ کیا, ون آف دیم از وکٹمز پرسپیکٹیو, دی ادر ون از آف پرپیٹریٹرز پرسپیکٹیو.
اور انہوں نے بتایا کہ ہاؤ لا اٹ سیلف یوزز دا پرپیٹریٹرز پرسپیکٹو ٹو جسٹیفائی دا ڈسکریمنیشن. تو ایون ان دا ریسنٹ کانٹیکسٹ there are loads of radical criticism which exists against these laws which are actually trying to make room for the rights of black people. اور یہی چیزیں ہیں جنہوں نے ایونچولی لوگوں کے اندر کچھ, میں نے آپ کو لیگل اس وجہ سے آپ کو کچھ اس کی میں نے سائٹیشن دی بیکاز مائی فیلڈ از آف لیگل ایجوکیشن, لیکن سائیکالوجسٹ نے اس پہ لکھا, سوشولوجسٹ نے لکھا, اور ایونچولی یہ چیزیں جب ایک کلچر کے اندر بڑھتی گئی تو جارج فلوئڈ کا انسیڈنٹ سامنے آیا. بالکل ٹھیک, آپ نے تذکرہ کیا ساؤتھ افریقہ کا. جی جی جی, اس میں اس وقت ہم لیٹسٹ یہاں پر کھڑے ہیں کہ اس کے ہم نے حل کی طرف بھی جانا ہے. ساؤتھ افریقہ کی ہم بات کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہی کہ اس میں ہمیں اس وقت جو لیٹسٹ ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جو کہ کہلاتی ہے پازیٹیو ڈسکریمنیشن, جس کو افرمیٹیو ایکشن کہا جاتا ہے, جو سول رائٹس ایکٹ کے تھرو لایا گیا. یعنی وہ یہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جو لوگ جن کے خلاف ہسٹری کے اندر ماضی میں جن کے خلاف آپ لوگوں نے جبر کیا ہوا ہے, ان کے حقوق مارے ہوئے, حقوق سلب کیے ہوئے ہیں, ریاست کو کچھ ایڈیشنل کام کرنے چاہیے تاکہ ان لوگوں کے حقوق مکمل طور پہ ان کو پہنچائے جا سکے. مثلا کوٹا سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کو ہم لوگوں کو بہتر جو ہے وہ ان کے حقوق وہاں تک پہنچائے جا سکیں. اسی طرح کوٹا کے بعد مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ایک ان کو کم کرائٹیریا کے اوپر کچھ لوگوں کو لیا جاتا ہے تاکہ ان لوگوں کو اوپر لے کے آیا جا سکے. اسی میں 2 الگ الگ ڈیسیجنز آئی تھی یو ایس سپریم کورٹ کی, جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ایون یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے اندر بھی ایک بلیک لیٹ سے اگر کوئی کینڈیڈیٹ ہے اس کو وائٹ کینڈیڈیٹ کے اوپر ترجیح دی جا سکتی ہے اگر ایک کرٹیکل میس ریچ کرنا ہے, یعنی ایک ایسی آپ نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی ریشو ریچ کرنی ہے جس میں لیٹ سے بالکل ہی جو ہے وہ پہلے سیاہ فام لوگ نہیں ہیں, تو آپ نے کچھ لوگوں کو ایڈ کرنا ہے. تو یعنی یہ ایک ہے طریقہ. ایک ہے جو ہمیں افرمیٹیو ایکشن کی وہ چیز ہے جو پوری دنیا نے امریکہ سے سیکھی, امریکہ سے نکلنا شروع ہوئی. ایک ساؤتھ افریقہ میں بھی ایک چیز ہوئی ہے سر. ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ کا پورا جو کانسیپٹ ہے, اپارتھائڈ کی گورنمنٹ تھی جو کہ کالوں کو مارتی تھی, ان کو بالکل سبجیگیٹ کیا تھا. کالے گورے کا ساتھ نظر آنا جرم تھا, شادی کرنا جرم تھا. اس پر اب آپ بتائیے کیا آپ کہہ رہے تھے. بالکل, وہ افرمیٹیو ایکشن کی بھی I can recall there is a scholar whose name is McRudin. He's a very famous scholar in discrimination. انہوں نے ڈفرینٹ اس کی ٹیکسونومی اس کی رائٹ ڈاؤن کی ہے, جس کے انہوں نے کہا جی پریفرینشل پالیسیز فار پازیٹیو ڈسکریمنیشن. فرینچ کانسیپٹ ہے پیریٹے کا, امپلائمنٹ ایکویٹیز کا انہوں نے نام دیا ہے, اور کوٹاز, آؤٹ ریچ, ساری ٹرمز انہوں نے نکالی, ان کی ہسٹری بتانے کی کوشش کی ہے جس نے آپ نے بات کی. ساؤتھ افریقہ میں نیلسن مینڈیلا کی جو اپروچ تھی اس کو ٹرن کرنے کی, وہ پولیٹیکل اسٹرگل ہم پوری اس میں نہیں جاتے ان کا, بلکہ جب وہ پاور میں آئے تو ان کا یہ کیا گیا, ان سے ایکسپیکٹ کیا گیا کہ ہی ول آل آف اے سڈن برنگ دا بلیک کمیونٹی آن دا ٹاپ اینڈ ول برنگ وائٹ کمیونٹی ایٹ دا باٹم. ٹھیک ہے, اس کو ٹوٹلی ٹرن اوور کر دیں گے, یہ نیلسن منڈیلا سے ایکسپیکٹیشنز تھی. ہاؤ ایور دیٹ ڈنٹ ہیپن. نیلسن منڈیلا کی جب انہوں نے اس کو اوورٹیک کیا تو he did bring black community like to some extent to the top, but انہوں نے دونوں اسٹرکچرز میں بالکل ایک برابری کرنے کی کوشش کی, انہوں نے دونوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی. اکوموڈیشن از سیپریٹ پرنسپل ان ڈسکریمنیشن کہ اس کے الگ پرنسپلز ہوتے ہیں, واٹ از اکوموڈیشن ریکوائرمنٹس, اور اس کا پورا لا میں ہے کہ کس طرح سے اکوموڈیشن کی جاتی ہے. تو مینڈیلا کا جو اسٹرکچر تھا اس کے اندر انہوں نے اس طرح سے اس کو آپس میں کرنے کی کوشش کی. It might be لوگ کہہ سکتے ہیں کہ it was an affirmative action policy, but it wasn't so. And why I'm saying this is because جو مینڈیلا کا جو basically methodology تھی affirmative action میں یہ ہوتا ہے کہ when you have like for instance employment policy کہ آپ نے merit پہ کچھ لوگوں کو لینا ہے, تو what you do is you make a quota for black people, right? اور even in those black people you have some merit. صحیح. اور اس کے اندر پھر you choose آپ اس کے اندر اگر وہ فالو کرتے ہیں اس میرٹ کو تو اوپر آ سکتے ہیں. مینڈیلا کی وہ since his all struggle was social revolution, تو انہوں نے جب پاور میں آئے تو ہی all of a sudden انہوں نے ایک ایسی کلاس کو جو بالکل نیچے تھی ان کو وہ اپنے برابر لے آئے, وائٹ کے برابر لے آئے. تو وائٹ کے برابر انہوں نے جب لانے تھا تو there was no as such requirement of bringing them together, so it was a sudden change. It was a sudden
change, and that change was in every governmental policy, in every structure. Affirmative actions is not applied in every, like private policies में apply नहीं होता, वो सिर्फ एक उसकी scope बड़ी limited होती है. तो एक स्ट्रक्चर हमें वहाँ अमेरिका में नजर आता है जो वहाँ से चला और फिर अब तो पूरी दुनिया में फैल चुका है, इवन कि पाकिस्तान में भी वो एग्जिस्ट करता है, बल्कि पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन वो चूंकि टर्मिनोलॉजी उनके पास आई, कोटास का सिस्टम बहुत पुराना है तो उस वजह से उनको वो दे दी गई उसकी लीनियज. लेकिन साउथ अफ्रीका में ये जो चेंज आई ये बड़ी अब्रप्ट चेंज थी, और अब्रप्ट चेंज होने की वजह से वो जिस तरह से वो क्लास ऊपर आई उस पर लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, उसकी क्रिटिक आज मौजूद है. मैं उस पर थोड़ी सी आगे जाके भी बात करूंगा जब मैं रिलीजन के पर्सपेक्टिव को बताऊंगा, क्योंकि वो व्हाई इज द पर्सपेक्टिव रिलीजन इज द बेस्ट पर्सपेक्टिव टू काउंटर रेसिज्म. तो लेकिन वो एक उनका तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ था. अच्छा सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. अब इसके अंदर अगली जो दो चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी इसी साउथ अफ्रीका के रिलेटेड, एक जो है वो बुरी चीज़ और एक अच्छी चीज़ जो साउथ अफ्रीकन एक्सपीरियंस से हमारे सामने आती है, कि नेल्सन मंडेला की हमारे सामने स्ट्रगल तो आ जाती है कि उन्होंने किस तरह से इतना अरसा वो जेल में रहे, अपार्थाइड के ख़िलाफ़ आप बाहर आए, यानी वो अब एक जो है वो इंटरनेशनल हीरो हैं डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ और इक्वालिटी ऑफ रेसेस के हक़ में. लेकिन उनके आने से ये भी हुआ, क्योंकि असल में उनके बाहर निकल आने से और फिर जो है वो सदर बन जाने से सारी हकीकतें तो एक दिन चेंज नहीं ना हो गई, और जो बुनियादी हकीकत जो कि सबसे बड़ी हकीकत थी जो कि आज भी उसी तरह है, वो है वो सरमायादाराना निज़ाम जिसके अंदर वो थे और जिसके अंदर आज भी हैं, जो कि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो जिसके अंदर ताकत उन लोगों की होती है रिगार्डलेस उनकी रंग नस्ल के, कि जिसके पास असल में सारे के सारे की ज़मीनें हों, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास आपको इन्फ्लुएंस करने के जो है वो मुख्तलिफ एवेन्यूज़ हों. तो उन यानी ये एक तरह से नेल्सन मंडेला का प्रेसिडेंट बन जाना जो है वो कैपिटलिज्म की विक्ट्री भी समझी जाती है, कि वो समझ के आपने दुनिया को तो ये पैगाम दे दिया कि रेसिज्म आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, लेकिन उसकी वजह से आपने जो अपने लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को कुछ पावर्स देनी थी, क्योंकि वो आम माफ़ी का ऐलान हुआ, आपने अपने लोगों को जो ताकत देनी थी, ज़मीनें देनी थी, चीज़ें, आपने वो ताकत उन तक पहुंचा दी और अब वो लोग ताकतवर हो गए. अब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी क्या रंग है या क्या नस्ल है, वो जो है चूँकि ताकतवर लोग वही हैं, तो वो जैसे मर्जी आप, अगर ताकत के लिए ये बात अच्छी है कि आप इस चीज़ का राग अलापो कि रेसिज्म बड़ी घटिया चीज़ है, रेसिज्म के ख़िलाफ़ हमें खड़ा होना चाहिए, तो आप ये कह के अपनी चीज़ें बेच सकते हैं, जो कि आजकल पूरी दुनिया की एक कंपनी जो है वो ये वाला काम कर रही है. लेकिन जो दूसरी एक पॉजिटिव चीज़ जो हमें साउथ अफ्रीकन एक्सपीरियंस के अंदर से निकलती है, वो है द आइडिया ऑफ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन. ठीक है, यानी अपार्थाइड के अंदर इस हद तक इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गए थे कि हर गली के अंदर जो है वो लोग मारे जा चुके थे, फैमिलीज़ के लोग मारे जा चुके थे, और इतने ज़्यादा मारने वाले थे कि आपको ये भी नहीं पता था कि मुकम्मल आप कैसे इतने सारे लोगों को सज़ा कैसे दोगे, उनके खिलाफ आप कहाँ से लेकर आओगे, इतनी एविडेंस कैसे लेके आओगे. यानी लोगों को गाड़ियों में रात को जो है वो काले बच्चों को बिठाकर, यानी यंग लड़कों को बिठाकर उनको बांध के उसके ऊपर ऑयल छिड़क के उनको जला दिया जाता था. इस हद तक जो है वो यानी जुल्म किया गया वहाँ पे. जिसके बाद एक ये कॉन्सेप्ट आया जिसको ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कहते हैं. इसकी इंशाल्लाह हम आगे के प्रोग्राम्स के अंदर ज़्यादा बात भी करेंगे कि पाकिस्तान में वो किस हद तक एप्लीकेबल है. लेकिन ये आइडिया कि वो शख्स जिसने कोई क्राइम किया है वो अपने क्राइम्स का मुकम्मल तौर पे इकरार करे और वो सामने आके खड़ा हो और उसके बदले में उसको विक्टिम से आम माफ़ी मिले. ठीक है, क्योंकि वरना पॉसिबल नहीं होता. लेट्स से अगर हमने पाकिस्तान के इसको कॉन्टेक्स्ट में समझना है तो 90s के अंदर हमारे यहाँ शिया सुन्नी फसादात जो हैं वो अचानक से इतने राइज कर गए कि गली गली के अंदर एक दूसरे को मारा जाने लग गया. तो अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि सारे शिया मार दो और सारे सुन्नी मार दो कि जिसने जुल्म किया है. उसके लिए आपको उनको इकट्ठे बिठाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है कि यार किसने क्या जुल्म किया और किसके ऊपर क्या गुजरी. यानी अगर हमारे जो कोई अहले तशीह दोस्त हैं जिसके नाना को, दादा को, बाप को घर के बाहर बैठे हुए छलनी कर दिया गया क्लाशनकोफ से, उनके ऊपर गुजरी क्या. यानी एक आप सिर्फ इस बात को अगर सोचे इंसान कि क्या गुजरी होगी ऐसे एक इंसान के ऊपर जिसका एक भी बंदा किसी के घर का चला जाए, और यहाँ पूरी लाइन लगी हुई है उन लोगों की जो कि उनके घर से चले जाते हैं. तो यानी
اس جو یہ جو رولز ہیں یہ رول ریورسل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی آپس میں بات چیت دوبارہ کی جائے تاکہ وہ جو زخم ہیں ان زخموں کو بھرا جا سکے. البتہ اس پر ہم آگے چل کے مزید بات بھی کریں گے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے اوپر. لیکن اب آ جائے سر ٹورڈز دی اینڈ کہ ریلیجن کا اس میں کیا پرسپیکٹو ہے, ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ایک مثال تو میرے ذہن میں ہے وہ میں بعد میں دیتا ہوں, لیکن ہم نے ریلیجن کے حساب سے ریسزم کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. لائک ایک آئیڈیا تو چلو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا ہمیں سمجھ آیا, لیکن اس کو بھی ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. اور کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ دیکھیں خسیمہ, جب ریلیجن کی بات کرتے ہیں تو ہم جب اسلام چونکہ ہمارا آئیڈیلسٹک ریلیجن ہے تو ہم اب دیکھیں کہ اسلام کے اندر اسپیسیفکلی ریشیل کلچر کو جو ہے بدلنے کی پروویژن تو موجود ہے. آپ نے جس طرح کہا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں کہا گیا, آقا علیہ السلام نے کہا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں. تو اسٹیٹ فارورڈ دس واز دا اسٹیٹمنٹ کہ یو آر ناٹ superior to the black community, you are equal. لیکن جو پراپر جس طرح سے کمپین, ایک ریولوشن جس طرح ہم نے ابھی بات کی تھی اس پوری ڈسکشن میں کہ امریکہ ریولوشن, ساؤتھ افریقہ میں ریولوشن آئی, اسلام کے اندر یہ ہمیں نظر نہیں آتی. اب on the one hand we think that our religion is perfect, on the other hand we think that this is not seen as it is seen in those situations. اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ کہ اسلام نے ایک ایسا پاتھ بتایا جو کہ اسلام نے کہا کہ is the only method through which you can, not only against black but against all other categories as well, through which you can end your hatred towards them. اور وہ کیا پاتھ تھا؟ وہ انٹرنل پاتھ تھا. اسلام نے انٹرنلی ہیومن بینگز کی مختلف آیات کے تھرو اس طرح سے ان کی نرشمنٹ کی کہ انہیں بتایا کہ آپ انٹرنلی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ہیومن بینگز آر کریٹڈ آف فلیش. بار بار اس کی اب اس میں بیسکلی ان آیات کو اگر آپ دیکھیں تو بلیک اینڈ وائٹ کو, لیکن بار بار بتایا گیا کہ ہم ہر انسان ایک وہ قطرے سے بنے ہیں, اور اس کے بعد ہمارا پروسیس ہے بتایا گیا کہ کس طرح سے ہم گوشت کا لوتھڑا بنے اور ایونچولی ہمارے اندر روح پھونک دی گئی. تو وہ پورا پروسیس ہے بتایا گیا کہ وی آل آف اس آر جسٹ ایکول, وی آر ناٹ ڈفرنٹ. اور جب وہ بار بار ان آیات کا ہمارے انٹرنل ایک ایتھیکل پرسپیکٹو, انٹرنل وہ ایک ڈائمینشن کو ہمیں ریفارم کیا گیا, تو ہیومن بینگز کی ایسی ریفارمیشن ہوئی کہ وہی لوگ جو ان کو کالوں کو یہ سمجھتے تھے انٹرنلی پریجوڈسز سے ڈسٹرب تھے, اسٹیریوٹائپ سے ڈسٹرب تھے, انہوں نے یہ دیکھا کہ وہی لوگ ہمارے ساتھ بالکل ان کو اپنا برابر سمجھنے لگے. اور آقا علیہ السلام نے اس کی بالکل پریکٹیکل ایگزامپل دی. حضرت بلال کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے ایک حبشی کو رضی اللہ عنہ کو صرف ان کی غلامی سے آزاد نہیں کرایا, بلکہ آپ نے انہیں پوسٹ دی, آپ نے انہیں مؤذن کا رتبہ دیا, اور مؤذن کے رتبے کے بعد آپ نے وہ کبائر صحابہ میں ان کا کاؤنٹ ہوتا ہے. بلکہ ایک روایت ہے جو کہ ضعیف روایت ہے, اس میں آتا ہے کہ جدت کی حوریں ترستی ہیں حضرت بلال کو پانے کے لیے. ضعیف روایت ہے, میں نے اسے مینشن کر دوں. تو یہ رتبہ انہیں پھر صرف یہ نہیں دار کا رتبہ بھی دیا. This was not done through any policy of reformation. آقا علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کالے کو برتری دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ when you say that you are making it a problem of black and white, you are actually indicating that there is separation of black and white. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. کہ when you say that, میں یہی آرگومنٹ وہ آؤٹ آف دا اسٹرکچر میں وہ ایک فیمنسٹک آرگومنٹ میں چلی جاتی ہے. when you say that there is a special terminology for this, intersectionality. When you create intersectionality, eventually in some way you are also endorsing intersectionality. تو آقا علیہ السلام نے ان کو ایک اس طرح سے اوپر لے کے آئے کہ it was not a matter of blackness. آقا علیہ السلام نے اس کو بلیکنس وائٹنس میں وہ رہنے نہیں دیا محمور. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اس کو ان کے رتبے کو, ان کے ٹریٹمنٹ کو اس طرح سے کیا کہ آپ نے کبھی کسی کے اندر تفریق نہیں کی. آپ نے ایک شخص کو, ایسا شخص جو غلامی کے درجے بتائے, وہ اب اس کے اندر سے آپ سوشل کلاس کی ایگزامپل نکال سکتے ہیں کہ whether it was bourgeois اور proletariat, کہ آپ نے ایک مارکسسٹ ایک ایگزامپل نکال سکتے ہیں کہ آپ نے طبقے کے شخص کو جو سلیو تھا اس کو آپ نے سردار بنا دیا. دوسری طرف بلیک کمیونٹی کی جو ہم ابھی آرگومنٹ کر رہے ہیں اس کانٹیکسٹ میں کہہ سکتے ہیں, تو ہمارے ریلیجن نے کیا کیا. The modus operandi of religion, the methodology of religion was not to give revolutions.
It was not to bring abrupt changes. ہمارا طریقہ کار، ہمارے اسلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ ٹو چینج دا ہارٹ آف ہیومن بینگس اور ٹو چینج دا ہارٹ آف مسلمس، کہ انہیں بتایا جائے کہ تمہارے درمیان رنگ و نسل، اور جس طرح قرآن کی آیت ہے کہ لتعارفوا، اس کا پہلی مجھے آیت نہیں یاد، کہ ہم نے تمہیں تقسیم کیا صرف تعارف کے لیے تاکہ تم ان چیزوں سے پہچانے جاؤ کہ تم جٹ ہو، تم جو بھی ہے تمہاری برادری ہے. میں تمہیں مختلف ٹرائبز میں پیدا کیا اور مختلف رنگ دیے کہ تم پہچانے مختلف ٹرائبز میں پیدا کیا. مجھے عربک اس کی کبھی ذہن میں نہیں آ رہی، تھوڑی دیر تک آ جائے گی. تو ہمارے ریلیجن نے انٹرنلی ہیومن بینگز کو پورا ان کا اسٹرکچر کو چینج کر دیا کہ انسان کے اندر کا جو ہے نظام، جس کے اندر وہ ہیٹرڈ ان کے خلاف رکھتا ہے، اس کو کس طرح. اور یہ آپ دیکھیں کہ ہم اسے جارج فلوئڈ میں دیکھیں کہ کیس میں کہ دیٹ پرسن ایکچولی جب اس نے اس کو جارج فلوئڈ کو پکڑنے لگا تو ہی واز آل ان ہز کسٹڈی، اس کے اوپر بیٹھا تھا، لیکن and George Floyd was shouting، وہ اپنی مدر کا نام لے رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ I can't breathe. And the person, the policeman who was sitting on him، definitely اب شاید وہ اس پہ وہ شرمندہ ہو، کچھ statements بھی آئے، لیکن at that time if you see that video you will see a pleasure in his eyes، کہ آپ وہ اس چیز سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اس کو pleasure مل رہا تھا. So it was something، it's something internal. تو وہ ایک اسلام نے کہا کہ یہ ایک ایسی، اور کس چیز کا پلیجر تھا؟ یہی پلیجر تھا پاور کا، اس کا کہ ہی از اے بلیک پرسن. تو وہ اسلام نے کہا کہ it is not something which will be eradicated in through revolution, which can be eradicated in other way. It is something جو human beings کو چینج کر کے آپ کے اندر اس طرح سے ڈیولپ ہوگی کہ آپ مینٹلی آپ کے سامنے یہ ڈفرینس رہے ہی نہ. اینڈ دیر از اے ٹرمینالوجی آف دس، اس کو خزیمہ کہتے ہیں کلر بلائنڈنس. رائٹ. اور اس کو بڑے لوگوں نے اس طرح سے بات کی کہ وی شوڈ بی کلر بلائنڈ ان دس کیس، کہ ہمیں یہ سائیکولوجیکلی ایسے ہو جانا چاہیے کہ ہمیں کلر ہمارے سامنے ایگزسٹ نہیں کرنے چاہیے. تو ریلیجن کا موڈس اپرینڈی اور اسلام کا موڈس اپرینڈی یہ تھا کہ اس نے ہمارے اندر کی غلاظتوں کو صاف کر کے یہ جو اسٹرکچر تھا اس کو اس طرح سے ڈیولپ کیا کہ ہم اندرونی اعتبار سے، ایتھیکل اعتبار سے ان کو اپنا برابر کنسیڈر کریں. بالکل ٹھیک. تو اب اس کی جی کمپلیٹ کر لیں سر، کمپلیٹ کر لیں. میں فردر اگر ہم آپ کو سوشل کا چلے جائیں ڈیٹیلز میں تو اب ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے تو امپلائمنٹ پہ بلیک ونز آر ناٹ ایٹ دی ٹاپ. اب مجھے تھوڑا سا اس میں چاہے کرٹیسزم ملے، لیکن میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں ہاؤ مینی ڈو وی ہیو ججز آف دا ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ وچ آر بلیک. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے رشتے میں ہم بلیک کے لیے کتنا ہم اس کے لیے بلیک پرسن وائٹنس کو ہم پریفرنس کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ آپ دیکھیں کہ ان چیزوں میں ایون جو میں نے آپ کو بتایا اسکوپ آف اینٹی ڈسکریمنیشن لا از لمیٹڈ، اس میں وہ بھی انٹرفیئرنس نہیں کرتی. لیکن یہ کہ یہ ہمارا انٹرنلی ہم نے ایک اپنے اندر ایک وہ جو سسٹم جو بنایا تھا اسلام نے، اس کو ٹیکل کر کے ایک طرح سے چینج کرنے کی کوشش کی. بالکل ٹھیک ہو گیا سر، بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور یہ اس کو بس میں کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ ایک یعنی آپ نے کانسیپٹ ہمارے سامنے رکھ تو دیا کلر بلائنڈنس کا، لیکن میرے نزدیک اور اس پر مجھے لگتا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی پھر اسی پر بات کریں، جس میں ہم جو ہے وہ پاکستان، ان دونوں ایگزامپل جو ہم نے بھارت کی بات کی اس کو پاکستان کے اندر گراؤنڈ کریں گے کہ ہمارے اپنے اندر ریسسٹ رویے اور کیا کیا ہیں جو مختلف طریقے سے سامنے آتے ہیں. لیکن اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے یعنی وہ کلر بلائنڈنس کا کانسیپٹ آنے سے پہلے بھی آپ کو کچھ چیزوں کو انٹرنلائز کرنا پڑتا ہے، جس کے اندر آپ نے جو ڈسکریمنیٹڈ اگینسٹ ریسز ہوتی ہیں ان کو واپس لے کر آنا ہوتا ہے اس لیول پہ جہاں پر وہ باقی تمام کے برابر ہو سکے. مثلاً اسلام کی ایک چھوٹی سی آپ اگر یہ مثال سمجھ لیجئے کہ ہماری جو حضرت ہاجرہ تھیں جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہیں وہ مکہ کا حجاز کا سفر کیا آئیں، وہ ایک بلیک سلیو خاتون تھیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ تین الگ الگ جو ہیں آپ سمجھ لیجئے آج کے زمانے میں بھی تین طرح سے وہ باقی نارمل لوگوں سے کم سمجھی جاتی تھی کہ بلیک، سلیو اینڈ اے وومن، تینوں جو ہیں یعنی کوالٹیز جس طرح جن کے خلاف ڈسکریمنیٹ آج بھی کیا جاتا ہے. اسلام نے الٹا کیا کیا کہ نمبر ایک تو یہ کہ وہ واحد خاتون ہے دنیا کی جو کہ حرم کے اندر ہی دفن ہے. ٹھیک ہے، جن کو کیٹیگری وائز آپ سب سے ٹاپ کی خواتین میں لے گئے. پھر الٹا نہ صرف یہ کہ وہاں پر وہ دفن ہے، ادھر ان کا یہ اعزاز حاصل ہے، ان کی سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے تمام مسلمانوں کو کہہ دیا گیا
کہ بھائی وہ جب بھاگی ہیں، وہ اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک بھاگی ہیں، اس پانی اپنے بچے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے بھاگی ہیں، تو تم ان کی وہ جو ایک بلیک سلیو وومن ہے اس کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے تم جو ہے وہ ادھر سے ادھر بھاگو، ورنہ تمہارا حج بھی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو یعنی ہمارے پاس اندر ہی ہماری ریلیجن کے اندر یہ مثالیں موجود ہیں، لیکن پرابلم کیونکہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج بھی اگر آپ آج حج پہ چلے جائیں تو آپ کو وہ پاکستان کا جھنڈا الگ نظر آتا ہے، آپ کو جو ہے وہ برطانیہ کا جھنڈا الگ نظر آتا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اس میں بھی پھر جو وی آئی پی حج ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، اور جو وی آئی پی حج ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، کہ جس کے اندر جتنا زیادہ آپ خرچ کرتے ہو اتنا زیادہ آپ کو بہتر کوالٹی ملتی جاتی ہے. تو وہ یعنی سالیڈیرٹی کا، فریٹرنٹی کا کانسیپٹ، اس کے اوپر ابھی بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آبویسلی وہ تمام رویے ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ مل کے ہوتے ہیں. ہماری کوشش تھی کہ ہم آج کے پروگرام میں امریکہ کا یہ جو معاملہ تھا اس کو ڈسکس کر سکیں، سمجھ سکیں کہ یہ رویے کہاں سے ہیں. ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ آنے والے وقت میں دوبارہ بھی جو ہے وہ ان کے اوپر ہم کوئی بات اور کر سکیں. سر آپ کنکلوڈ کرنے کے لیے کوئی اور بات کرنا چاہیں گے؟ بالکل خزیمہ، میں اسی چیز پہ کنکلوڈ کروں گا کہ اس میں we can, if you want to talk we can talk for like hours and hours. لیکن اس کو اختتام ایک خلاصے کے طور پر اختتام جو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم نے ابتدائی طور پر دیکھا کہ بلیکنیس اینڈ وائٹنیس میں ڈفرینس کیا ہے، اور یہ اس کی ہسٹری جب ٹریس نہیں کی جا سکتی تو ہم کس طرح سے اسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری نیچرل سراؤنڈنگس میں ایگزسٹ کرتی تھی اور ہم نے اس کو پریجوڈیسز اور اسٹیریوٹائپس میں ڈیولپ کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹو آف دا سوسائٹیز which one of them is South Africa, the other one is America، اس میں کس طرح سے یہ دو کلاسز کو بلیک اینڈ وائٹ کو الگ سمجھا جاتا رہا. سلیوری کی ایگزامپلس دی اور پھر بتایا کہ کیسے لاز ڈیولپ ہوئے، اور ایون لاز ایٹ دی پریزنٹ آر ڈیفیکٹیو، اور ان پہ بہت سے رائٹرز لکھ رہے ہیں، اور ہارورڈ لا اسکول کے لکھ رہے ہیں. ٹو سم ایکسٹینٹ ہم نے پاکستان کی ان ڈیپتھ بات نہیں کی، ٹو سم ایکسٹینٹ ہم نے اسے چھیڑا، اور ہم نے ایٹ دی اینڈ ریلیجن کی بات کی کہ ہمارے ریلیجن نے اس چیز کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا. ہمارے ریلیجن نے ایک بالکل جس طرح سے جسے آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرائن آف وزڈم کے تھرو فرسٹ آف آل اسے انٹرسیکشنلٹی کا ایشو پیش ہی نہیں کیا. دس از ناٹ سمتھنگ وچ از این ایشو آف انٹرسیکشنلٹی، بلکہ آن دی ادر ہینڈ ریلیجن نے ایک سلیو، سر خزیمہ نے ایگزامپل دی اور میں نے ایگزامپل دی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی، ایک سلیو غلام کو غلامی سے نجات دینے کے بعد اسے سردار کا رتبہ دیا، اور اس کے فالوورز کو ان کی حمد و ثنا کو ایک اجر بنا دیا تمام لوگوں کے لیے. بلکہ آپ نے تعارف میں جو کہ صوفی صاحب تعارف کرائے، حضرت علی حجویری جناب کی اگر آپ کتاب پڑھیں کشف المحجوب، تو اس کے اندر اکثر تذکرہ یہ ہے کہ جناب کا حضرت علی حجویری جو صوفیہ کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب ان کو کچھ مسائل کا حل نہیں ہوتا تو وہ دعا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ الہام کے تھرو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اس کی روشنی ڈال. تو وہ اکثر صحابہ کرام کی جو قبر مبارک ہے وہاں پہ جاتے تھے. تو حضرت علی حجویری کا طریقہ کار یہ تھا کہ حضرت بلال کی قبر پہ جاتے تھے. تو ہی از سورس آف لائٹ ایون ناؤ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل وہ اس طرح سے ایگزسٹ. تو یہ ہماری سمرائز تھی، اس پہ تشریحات ہو سکتی ہیں، کوسچنز ہو سکتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے ایسی ہو سکتا ہے بیان کی جو اوور سمپلسٹک تھی، جس میں کوئی کوسچن ریز کیا جا سکتا، کوئی جسٹیفائڈ ہوگا اس کی اگر کمپلیکیشن میں جا کے کہے گا کہ آپ کی اس اسٹیٹمنٹ سے یہ مان لیا جا سکتا ہے. بٹ بیکاز اور ٹائم واز لمیٹڈ تو ہم نے اسے اوور سمپلیفائڈ کر کے بیان کیا. ہو سکتا ہے کہ جب آپ اسے کمپلیکیٹڈ کمپلیکسٹی میں اسے ہم سے پوچھیں تو ہم آپ کے ساتھ ایگری کریں. تو جتنی ہو سکا ہم نے اسے کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی. بالکل ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیرا کثیرا. انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے بھی کوشش کریں گے اس سے ملتی جلتی اپنی اس ڈسکشن کو ادھر سے آگے جس بھی طرف جو ہے وہ لاجیکلی جا سکے گی اس طرف لے کے جائیں گے. آپ تمام کے آنے کا شکریہ. اس کو ہم موسٹ لائکلی اگلے ہفتے سے اپنے ڈفرینٹ پیج پہ بھی شفٹ کریں گے، تو اس کو بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمت، طاقت اور محبت والا انسان بنائے. اللہ کو یاد کریں، لوگوں سے پیار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.